کہ فوج کا جو طریقہ کار ہے نا سلیکشن کا اور ٹریننگ کا، اس میں 2 نمبر آدمی اتنے آرام سے ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے چلنا مشکل کام ہے، ٹریننگ سب کو کرنی پڑتی ہے. جب پاکستان نیوی نے ہمیں بلایا نا تو 7 بجے ہمیں کہا تھا کہ گاڑی لینے آ جائے گی. 7 بجے فوجی پہنچے ہوئے تھے لینے کے لیے. جن آفیسر سے ملاقات تھی 7:30 بجے ملاقات تھی، سب کے سب جتنے بھی آفیسر تھے 7:30 بجے بیٹھے ہوئے تھے. اب یار جو ٹائم دیا اس پہ کوئی ایسا آدمی پہنچ سکتا ہے جو کام میں ذمہ داری سے پورا نہ کرتا ہو. سارے آفیسر جتنے بھی، ایڈمرل سے نیچے کے جو آفیسر تھے نا ان کو کیا کہتے ہیں یار، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو ایڈمرل ہوتا ہے نا، ایڈمرل سے نیچے کا کون ہوتا ہے؟ وائس ایڈمرل. وائس ایڈمرل سے نیچے کون ہوتا ہے؟ ریئر ایڈمرل. یہ میں ترتیب بعض دفعہ بھول جاتا ہوں، کالج میں پوری رٹی ہوئی تھی، اس وقت شوق تھا نا فوج میں جانے کا، جب ادھر آئے تو سب تیل ہو گیا. تو آپ بتاؤ ریئر ایڈمرل بھی بہت بڑی پوسٹ ہے نا، تو جو ٹائم انہوں نے دیا تھا اس ٹائم پہ پہنچے ہوئے تھے. میں مانتا ہوں بڑے بڑے گڑبڑی ہیں فوج میں، کہیں آپ مثالیں دیں یار وہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، لیکن یار یہ کتنا پازیٹیو. کسی گورنمنٹ کے آفیسر سے آپ ملنے جاؤ 6 مہینے تو پہنچنے میں لگیں گے وہاں. تھانے چلے جاؤ، ایس ایچ او صاحب آرام فرما رہے ہیں، ڈی ایس پی صاحب سو رہے ہیں. ہمارے محلے میں کونسلر تھے، بڑے اچھے نیک تھے. تو ایک علاقے میں پانی ختم ہو گیا، لوگ آئے کونسلر صاحب کے گھر پہ نا پورا جتھا بنا کے. تو کونسلر صاحب نے کہ بیٹے باہر نکلے، انہوں نے کہا کونسلر صاحب سو رہے ہیں، آپ ذرا خاموش رہیں. وہ واقعی صحیح آدمی تھے، اور ظاہر ہے انسان 24 گھنٹے تو نہیں خدمت کر سکتا. تو لوگ اتنا طیش میں آ گئے نا، پورے علاقے میں لوگوں نے چاکنگ کی اور جگہ جگہ لکھوایا خاموش کونسلر صاحب سو رہے ہیں. یہ ان کا مذاق اڑانے کے. تو وہ کونسلر کے بارے میں تو یہ جملہ غلط تھا، لیکن میجورٹی تو اسی طرح ہی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں. تو کسی بھی ادارے پہ جب تبصرہ کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ من حیث الادارہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. باقی گڑبڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، وہ ہوتی رہیں گی. تو وہ ذمہ داریاں الحمدللہ خاندانی طریقے سے پوری ہو رہی ہیں. نہیں یقین آتا نا، فوج میں بھرتی ہو جاؤ، بھرتی تو ہو جاؤ گے، اس کے بعد بھاگنے کے خیالات زیادہ آئیں گے. میرے پاس ایک ملنے آیا کرتے تھے، کمانڈو بھی بیٹھے ہوئے ہیں بیان میں، وہ بیٹھے ہوئے، وہ دیکھیں پیچھے، وہ نیوی میں پتہ نہیں آرمی میں، یہ بھول گیا میں، ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان سے پوچھے آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے، انہوں نے بتایا یہ. میں نے کہا یار اس میں تو آدمی زخمی بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹوٹ سکتے ہیں، ٹوٹ بھی جاتے ہیں لوگوں کے. ان کی بڑی ٹف ٹریننگ تھی نا. تو اگلے ہفتے میری ان سے ملاقات تھی. میں نے کہا آپ خیریت سے ہیں؟ کہہ رہے خیریت سے نہیں، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. میری ٹانگ، وہ کہیں آپریشن تھا بلوچستان میں، اس آپریشن کے دوران کیا ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی. تو میں نے ان کو ٹائم دیا، میں نے کہا میں آؤں گا انشاءاللہ تعزیت کے لیے. یہ ٹھیک ہو کے ٹانگ جڑ گئی، آ گئے. تعزیت نہیں، سوری، عیادت کے لیے. ان کی ٹانگ جڑ گئی، یہ ملاقات کے لیے آ گئے، اور میں اب تک نہیں جا سکتا. اگر میں آرمی میں ہوتا تو میں چلا جاتا. کیا خیال ہے؟ تو قربانیاں ہیں بھائی، اس کو مان لینا چاہیے میرا خیال. نہیں مانے تو جاؤ بھاڑ میں. میں جو باتیں کر رہا ہوں وہی ہمارے بڑوں کا نظریہ ہے، وہی جامعۃ الرشید کا نظریہ ہے، اور دل سے تقلید میں نہیں، دل سے وہی ہمارا نظریہ ہے کہ پاکستان میں سب سے جو خاندانی ادارہ ہے وہ ہماری فورسز ہیں، جو ذمہ داری پوری کر رہی ہیں اپنی کوتاہیوں کے ساتھ. اور ان کوتاہیوں کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فوج میں اچھے لوگوں کو بھیجیں تاکہ جو گڑبڑیں ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے اپنی فوج کے خلاف بیان کریں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لڑنے والی فوجی ہیں میدان میں، وہ ان کو موٹیویشن نہیں ملے گی، ان کے جذبے ٹھنڈے پڑ جائیں گے، اور نقصان قوم کو اٹھانا پڑے گا. دیکھو جو آپ کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے نا، 2 نمبر بھی چرسی بھی ہو، آپ نے جا کے اس کو تھپکی دینی ہوتی ہے، ابے تو چرس پی کے لڑ مگر کام خاندانی کر رہا ہے. آپ اگر جا کے اس کو یہ بولو، وہ لڑ رہا ہے آپ کے دشمنوں سے، آپ جا کے بولے سالا لڑ رہا ہے بڑے تو چرسی نا. اور میں نے خود خالص چرس پیتا نہیں ہے، چرس میں نے دیکھا یہ چرس کو پروموٹ بھی کر رہا ہے، اور یہ تو ہے. اور تم چرسیوں کے لیے لڑ رہے ہو، تمہارا آفیسر بھی چرسی، اس طرح کی باتیں شروع کر دو گے. وہ لڑے گا،
کہے گا ہم تو ہیں ہی گندے, ہمارے تو آفیسر بھی سارے گندے, ہم تو ہیں ہی گندے, ملک بھی گندا, ہم بھی گندے. تو وہ صرف تنخواہ کے لیے لڑے گا پھر جتنے, اور تنخواہ کے لیے جان نہیں دی جاتی میرے بھائی. جان جب دی جاتی ہے جب کسی کو تھپکی دی جاتی ہے, بیٹا شاباش, کیپ اٹ اپ, سلوٹ, اس کو سلوٹ مارا جاتا ہے نا, سر خاندانی کام ہے. تو مجھے کوئی بھی فوجی ملنے کے لیے آئے نا, کتنا ہی رنگ روٹ کیوں نہ ہو, میں اس کو عزت دیتا ہوں الحمدللہ. آفیسر کی بات نہیں کر رہا, ایک عام فوجی کوئی بھی رنگ روٹ بھی ملنے کے لیے آتا ہے میں اس کو عزت دیتا ہوں. اور یہ ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے, اس کو عزت دیتا ہوں کہ بھائی تم کام کیا کر رہے ہو, تم خاندانی کام کر. حالانکہ وہ ہمیں اتنی عزت نہیں دیتا. بہت سے ہمارے خلاف بولتے ہیں, بہت سے فوج کے آفیسر ہمارے خلاف بولتے ہیں, ابے یہ مولوی ایسے, ابے یہ وہ کرتے ہیں. فوج میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں, ابے یہ مولوی. میرے ایک رشتہ دار آرمی میں تھے, میں ان سے ملنے جایا کرتا تھا, تو ان کے بڑے فوجیوں سے تعلقات تھے, بڑے بڑے کرنل سے بھی اوپر لیول کے فوجی آ کے بیٹھا کرتے تھے اور برا بھلا کہہ رہے ہوتے تھے مولویوں کے, ابے یہ مولویوں نے دین کو ایسا بنا دیا, ابے یہ مولویوں نے دین کو ایسا بنا دیا. ہوتے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو شخصیتوں کو دیکھو گے تو ہر چیز ملے گی آپ کو, ہر ویرائٹی ملے گی, اچھے بھی اور برے بھی. لیکن ایسے ادارہ دیکھو گے, ادارے کو فوکس کرو گے تو بھائی ادارہ خاندانی. تو ہم کسی فوجی سے اگر محبت کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اس کی ذاتی حیثیت کی, اس لیے کہ ہمارا دفاع کر رہے ہو, اور اس سے ہمارا ملک مضبوط ہوگا. سمجھتے ہو؟ اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے نہیں. اچھا ہاں, میں وہ آخری بات کر دوں کہ دیکھو پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے نا, تو یہاں کے جو لڑنے کے لیے جو جذبہ ہے نا, وہ دوسرے ملکوں میں دوسرے ملکوں کے پاس وہ جذبہ نہیں ہے. مجھے خود ایک آفیسر نے بتایا کہ برطانیہ میں, امریکہ میں, بلکہ ایک امریکن نے بتایا, امریکی ادارے میں ہے, وہ پولیس میں ہے, اس دن بیان میں آیا بھی تھا, اس نے بتایا کہ وہاں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے لوگ آسانی سے تیار نہیں ہوتے کہ بارڈر پہ گئے مرمرا نہ جائیں. جبکہ ہمارے ہاں جب ویکینسیز آتی ہیں تو بندے اتنے زیادہ آتے ہیں نا فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کہ سلیکشن مشکل کام ہو جاتا ہے. 20 آدمی چاہیے ہوتے ہیں تو 20,000 آ رہے ہوتے ہیں. کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے ہزاروں میں سے چند کا انتخاب ہوتا ہے. اسی طرح جو عام فوجی ہے نا, ان میں سے ہزاروں میں سے چند کا ایک کا انتخاب ہوتا ہے. آرمی اپنے معیار پہ سلیکشن کرتی ہے, دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہے. وہاں لوگ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بہت کم لوگ جاتے ہیں آبادی کا ریشو اگر دیکھا جائے. پھر جاتے ہیں تو لڑنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار. افغانستان میں دیکھ لو نا, افغانستان میں امریکن لڑتے ہیں اس جذبے سے نہیں لڑتے جس جذبے سے ہمارے فوجی لڑتے ہیں دوسرے ملکوں کے خلاف. جب جنگ ہوتی ہے اس جذبے سے وہ نہیں لڑتے.